A guilty conscience needs no accuser. اسٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں اس پروورب کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو دا چینل پڑھو لکھو۔ A guilty conscience needs no accuser۔ اس پروورب کا اردو میں مطلب بنتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ وہ ایک کہانی سنی ہے نا اسٹوڈینٹس آپ لوگوں نے کہ ایک شخص تھا، اس کا مور چوری ہو گیا، تو اس شخص نے ایک پلان بنایا چور کو پکڑنے کے لیے۔ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اس شخص نے اپنے مور کا ایک پر ان لوگوں کو دکھایا اور ان سے کہا کہ جس شخص نے مور چوری کیا ہے ضرور اس کے جسم پر، اس کے سر کے بالوں میں کوئی نہ کوئی ایسا پر لگا ہوگا۔ تو اسی دعوت میں موجود ایک شخص نے کیا کیا، اپنی داڑھی اور سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہیں اس کے سر کے بالوں میں یا داڑھی میں وہ مور کا پر تو نہیں لگا ہوا۔ تو وہاں سے وہ چور پکڑا گیا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ بڑی عجیب سی کہانی تھی نا، چلو کوئی نہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ کہانی یاد آ گئی، تھوڑی سی اپنے پاس سے جوڑ کر آپ لوگوں کو سنا دی۔ اب اسٹوڈینٹس سینٹینس پر غور کرتے ہیں۔ گلٹی کانشینس، اس ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد، کوئی غلطی کرنے کے بعد انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ تم نے غلط کیا، اور انسان فیل کرتا ہے کہ ہاں اس سے غلطی ہو گئی، اس سے گناہ ہو گیا۔ اور ایکیوزر کہتے ہیں الزام لگانے والے کو، یعنی وہ شخص جس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، اس کا اپنا ضمیر ہی اس کو ملامت کرتا ہے، اور وہ شخص زیادہ تر غلطی سے خود کو ایکسپوز کر دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا یا اس نے یہ غلطی کی، حالانکہ اس پر کسی نے الزام بھی نہیں لگایا ہوتا۔ فار ایگزامپل، وین دا ٹیچر آسکڈ ہو بروک دا ونڈو، a student immediately started making excuses before anyone even blamed him. A guilty conscience needs no accuser. جب ٹیچر نے پوچھا کہ کھڑکی کس نے توڑی ہے، ایک طالب علم جلدی سے بہانے بنانے لگا، حالانکہ کسی نے اس پر کھڑکی توڑنے کا الزام بھی نہیں لگایا تھا۔ A guilty conscience needs no accuser.